وقتلاتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم اما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم مل کے بواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد نعرہ تکبیر مل کی خوشی کی محفل ہے پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خانوادہ تطہیر پہ بلندر صلوات پڑھیے سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کی شب دعاوں کی قبولیت کی رات ہے کہ مولا تقی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو رہے تھے یقیناً ہم اپنی ظرف کے مطابق مانگتے ہیں اپنی ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں پھیلائیے اور میں یہی کہوں گا بار الہ جتنا آج کی شب عرش پہ خوشی کا سما تھا جتنا بزم ملکوت میں خوشی کا سما تھا جتنا حوران جنت میں خوشی کا سما تھا وہ ساری خوشیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے بار الہ یہ تمام حاضرین اور بانیان کی جو حاجات ہیں کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا اس ذکر کے صدقے میں حاضرین بانیان کی ایسی دعاوں کو مستجاب فرما تمام حاضرین کے مرحومین بالاخص حجت السلام قبلہ مولانا تصور حسین زنجانی صاحب کے درجات عالی سے متعالی فرما بار الہ ان کی اولاد پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما انہیں امر خضر بخت سکندری عطا فرما ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما اپنے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد وآل محمد قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں عزیزان گرامی صاحبان ذی وقار برادران اسلام پیبان اہل بیت علیہ السلام میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اگر آپ یہ آج آیت سمجھ لیں گے تو آپ کو اپنا منصب امامت عقیدہ امامت سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو آپ آیت کو بارہا دفعہ پڑھ چکے ہوں گے مگر آج بصارت نہیں بصیرت سے پڑھنا ہے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو کہ اے صاحب ایمان یعنی اس آیت میں بات منافق سے نہیں مومن سے ہو رہی ہے اللہ جانے کس کی توجہ ہے اب تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے تاکہ آپ شریک عبادت ہو جائیں اس لیے کہ اگر آپ حق کی تائید میں بولیں گے تو یہ بھی آپ کا ایک ایک جملہ لکھا جائے گا یا ایھا الذین آمنو کہ اللہ نے کہا میری بات منافق سے نہیں مومن سے ہے کہا مومن کرنا کیا ہے اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اب قبلہ اللہ نے بات کی ہے مومنوں سے نبی سے نہیں کہا تو مومنوں سے یہ بات کر بلکہ یہ مومن اتنے بلند ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا تھا مولا آپ کو سلامت رکھے آپ بھی تھوڑا تھوڑا توجہ کیجئے گا قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں جو آیت قل سے شروع ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ ان بندوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے نبی کو کہہ رہا ہے تو یہ بات کر لیکن اس آیت میں اللہ نے نبی سے نہیں کہا کہ قل میرے حبیب تو یہ بات کر بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا یا ایھا الذین آمنو اے صاحب ایمان تم اتنے بلند ہو اللہ خود تم سے بات کر رہا ہے اب قبلہ شاید ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہے میں اس میں صاحب ایمان ہوں
اب میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کر رہا ہوں. مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے. کہ آیت میں بات یہاں مومن سے ہے اور دلیل دے رہا ہوں مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے. شاہ صاحب سورہ حجرات آیت نمبر 14 وقالت الاعراب آمنا، کہ میرے حبیب یہ عرب کے دیہاتی تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا ہم مومن ہیں. قل میرے حبیب تو انہیں کہہ لم تؤمنو تم مومن نہیں ہو. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. جو آیت کا منکر ہو دار اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ نبی سے آ کے کہتے ہیں ہم مومن ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب انہیں کہو تم مومن نہیں ہو. جلال پور بھٹیاں کے شیعہ سنی دوستو، مجھے نہیں پتا آپ کے اندر کتنا اسلام یا ایمان ہے اور آپ کو نہیں پتا میرے اندر کتنا ایمان ہے، مگر اللہ کے بعد بندہ جانتا ہے میرے اندر کتنا ایمان ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے میرے اندر کتنا ایمان ہے. اچھا وہ نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب کہ تم مومن نہیں ہو. کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں؟ انہیں پتہ نہیں تھا ہم مومن نہیں ہیں؟ انہیں پتہ تھا ہم مومن نہیں ہیں تو پھر کیوں کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولا کرتے تھے. اب میں مثال دوں گا تاکہ سارے میرے حاضرین کے انوار قلوب پہ جملہ نقش ہو جائے. آپ کے جلال پور بھٹیاں کے مین بازار میں کوئی جیب تراش پکڑا جائے، اسے کہو تو نے جیب کاٹی ہے، وہ فوراً مان لے گا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. وہ کہے گا میں نے تو نہیں جیب کاٹی. اسے مارو تو نے جیب کاٹی ہے، وہ کہے گا میں نے تو نہیں کاٹی. اسے کہو اچھا اسے مسجد کے سامنے لے کے چلو، یہ مسجد کے سامنے سر پہ قرآن رکھ کے قسم دے میں نے جیب نہیں کاٹی. میرے شیعہ سنی دوستو 1400 سال بعد کا بے ایمان جب مسجد کے سامنے آئے گا وہ کہے گا مجھے مسجد کے سامنے نہ لے جاؤ، میں مانتا ہوں میں نے جیب کاٹی ہے. یعنی 1400 سال بعد کا بے ایمان مسجد کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا. وہ کتنے بڑے بے ایمان تھے جو نبی کے سامنے جھوٹ بولا کرتے تھے. مولا یہاں سلامت رکھے. جسے جملہ سمجھ آیا ہے مولا آپ کو سلام. 1400 سال بعد کا بے ایمان مسجد کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا. وہ کتنے بڑے بے ایمان تھے جو نبی کے سامنے جھوٹ بولا کرتے تھے. اچھا وہ کہتے ہم مومن ہیں. قل میرے نبی کو ہو تم مومن نہیں ہو. اچھا کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر بار الہ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تو نے کہا یہ مومن نہیں ہے تو کیا ہے؟ جاؤ گھر جا کے سورہ حجرات پڑھو آیت نمبر 14. اللہ نے بتایا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. میرے حبیب انہیں کہہ یہ نہ کہا کرے ہم مومن ہیں. وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا یہ کہا کرے ہم مسلمان ہیں. یہ نہ کہا کرے ہم مومن ہیں، یہ کہا کرے ہم مسلمان ہیں. یعنی قرآن نے بتا دیا مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے، ایمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے. اب شیعان حیدر کرار ناز کیا کرو آپ کے دل میں علی کی ولایت ہے. لوگ ہمیں مذاق میں بھی مومن کہتے ہیں. یہ اس گلی میں کتنے مومنوں کے گھر ہے، اس محلے میں کون کون مومن ہے، اس دفتر میں کون کون مومن کام کرتا ہے. اچھا آپ بھی مومن ہو تو ہم بھی مومن ہیں. میں نے کہا یا علی تجھے ماننے کا لطف آ گیا. اگر دشمن نے بھی مذاق کیا ہے تو مومن کہا ہے، منافق نہیں کہا. مولا آپ کو آباد رکھے.
یا علی تجھے ماننے کا لطف آ گیا. ہمیں دشمن بھی مذاق بھی کرتا ہے تو مومن کہتا ہے, ہمیں وہ منافق نہیں کہتا. اب اللہ نے کہا مومنوں کام 3 کرنے ہیں. پہلا کام اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. صلوات پڑھیے مولا کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد. مولا آپ کو سلامتی دے, مولا آپ کو صحت و عافیت دے, مولا آپ کے رزق میں برکت دے. توجہ ہے نا, کام 3 کرنے ہیں اور یہی 3 سمجھاؤں گا. اور اسی کے آئینے میں مولا کی فضیلت کے 2 جملے. اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت وہ کرتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے. مکہ کی کافر اپنی مرضی سے اللہ کو ماننے پر تیار تھے. تو مسئلہ کیا تھا؟ وہ ایسے نہیں مان رہے تھے جیسے اللہ کا نبی منوا رہا تھا. وہ کیسے ماننے کو تیار تھے؟ وہ 360 خداؤں کو پہلے مانتے تھے. انہوں نے کہا 360 خداؤں کے ساتھ ایک خدا اور مان لیں گے, 361 ہو جائیں گے. 360 وہ بھی, ایک یہ بھی, کہا 361 ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ایسے نہیں ماننا, پہلے 360 جھوٹوں کو جھوٹا کہو. آپ کو نتیجہ دینا ہے توحید سے کہ ماننے کا معیار کیا ہوتا ہے. مکہ کے کافر کہہ رہے تھے 360 جھوٹے خداؤں کو بھی مانیں گے, ایک سچے خدا کو بھی مانیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ایسے نہیں ماننا, پہلے 360 جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہو, پھر ایک سچے خدا پہ ایمان لاؤ. ہر مسلمان توحید کا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. 2 جملے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اس اللہ کے. لا الہ کہہ کے جھوٹے خداؤں پہ تبرہ کیا جاتا ہے, الا اللہ کہہ کے سچے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے. لا الہ کہہ کے جھوٹے خداؤں پہ تبرہ کیا جاتا ہے. آپ نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے تاکہ آپ کو نتیجہ دوں. لا الہ کہہ کے جھوٹے خدا پہ تبرہ ہے, الا اللہ کہہ کے سچے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے. اب مجھے کوئی مسلمان اپنے جلال پر بھٹیاں میں دکھاؤ جو کہے میں پنجتن کو نہیں مانتا, جو کہے میں 12 اماموں کو نہیں مانتا, جو کہے میں محمد کی آل کو نہیں جانتا. ہر مسلمان یہ کہتا ہے اگر تم پنجتن کو مانتے ہو تو ہم بھی پنجتن کو مانتے ہیں, اگر تم 12 اماموں کو مانتے ہو تو ہم بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں, اگر تمہارے دل میں آل کی محبت ہے تو ہمارے دل میں بھی آل کی محبت ہے. نہیں میرے دوستو, تیرے اور میرے ماننے میں فرق ہے. تو ایسے مان رہا ہے جیسے مکہ کے کافر مان رہے تھے, ہم ایسے مان رہے ہیں جیسے اللہ منوا رہا تھا. تو انہیں بھی مانتا ہے, تو انہیں بھی مانتا ہے. انہیں ماننے کا معیار یہ ہے پہلے جھوٹے اماموں پہ تبرہ کرو, پھر سچے اماموں پہ ایمان لاؤ. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو سلامت, مولا کسی کا محتاج نہ کرے. یا علی, مولا آپ کو سلامتیاں دے. ذوالفقار بھائی, مالک تصور زجانی صاحب کی اولاد کو عمر خضر بخت سکندری دے. اگر ماننا ہے تو انہیں ماننے کا معیار توحید والا ہے. توحید کو کس معیار پہ مانتا ہے؟ پہلے جھوٹے خداؤں پہ تبرہ ہوتا ہے, پھر سچے خدا پہ ایمان لاتے ہو. تو انہیں ماننے کا بھی معیار یہ ہے پہلے جھوٹے اماموں پہ تبرہ کیا جاتا ہے. پھر کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اطاعت کرو رسول کی.
میرے اہل سنت دوستو، آپ کے لیے خاص جملہ کہہ رہا ہوں جو یہاں پہ موجود ہے۔ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ سنو، ہم تو معیار ہی نبی کو مناتے ہیں۔ جس کے احترام میں نبی کھڑا ہو جاتا ہے ہم اسے دل میں بسا لیتے ہیں۔ جسے نبی قوموا انی کہہ کے بزم سے اٹھا دیتا ہے ہم اسے دل سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے ہمایار نبی ہے یا علی۔ پھر اللہ نے کہا رسول پہ رکنا نہیں ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ سمجھ آ گیا، رسول سمجھ آ گیا، اولی الامر آپ پہ بات رک گئی۔ لوگوں نے کہا اولی الامر کون ہے؟ قبلہ شیعہ نے حیدر کرار اپنے کلمے میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل کہہ کے بتاتا ہے میں نے نبی کے بعد کسے اولی الامر مانا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے اور شریک سفر رہنا ہے۔ اگر بات رسول پہ رک جاتی، ہم محمد الرسول اللہ پہ رک جاتے، بات آگے بڑھ رہی تھی کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے کلمے میں علی ولی اللہ کہہ کے بتایا، ہم کسے اولی الامر مانتے ہیں؟ قبلہ آیت تو آگے بڑھ رہی ہے نا، رسول کے بعد اولی الامر بھی کسی کو ماننا ہے۔ اچھا تو رسول کے بعد جسے اولی الامر مانتا ہے کلمے میں اس کا نام لے۔ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ آیت اگر رک جاتی مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آیت رسول پہ رک جاتی تو بات رسول پہ رک جاتی، آیت آگے بڑھ رہی ہے اولی الامر پہ، تم جسے اولی الامر مانتے ہو کلمے میں نام لو۔ تمہارا کلمے میں نام نہ لینا اور ہمارا کلمے میں نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تم بھی مانتے ہو میں نے رسول کے بعد کسی ایسے گناہگار کو اولی الامر مانا ہے، اس کا نام کلمے میں نہیں آ سکتا۔ نہیں نام آ سکتا۔ یا علی، مولا آپ کو سلامتیاں دے۔ اور قبلہ میرے مذہب میں تفسیر بالرائے حرام ہے، اور یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں ہم نے علی کو اولی الامر مانا ہے دعوے کی دلیل دے رہا ہوں، اور شیعہ ہر تفسیر میں ملے گا، میں اہل سنت بھائیوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جنابیع المودہ، سلیمان قندوزی حنفی مفتی قسطنطنیہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا بھی پتہ ہے رسول کا بھی پتہ ہے، مانہم اولی الامر، یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کرنا ہے؟ نبی نے کہا سنو، ہم علی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین، کہا یہ جو اولی الامر ہے علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور حسین کے 9 بیٹے اولی الامر ہیں۔ حسین کے 9 بیٹے اولی الامر ہیں۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے مولا حسین کے ان 9 بیٹوں کا نام بتاؤ۔ نبی نے کہا حسین کے بعد علی بن حسین ہے، پھر محمد بن علی ہے، پھر جعفر بن محمد ہے، پھر موسیٰ بن جعفر ہے، پھر علی بن موسیٰ ہے، پھر محمد بن علی ہے، پھر علی بن محمد ہے، پھر حسن بن علی ہے، پھر حجت ابن الحسن علیہم الصلاۃ ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد کہ ہم نے انہیں اولی الامر مانا ہے۔ انہی اولی الامر میں سے آج 9ویں اولی الامر کا ہم دن منا رہے ہیں، اور شیعوں اسی بات پہ ناز کیا کرو۔
آپ اپنے اماموں کے دنیا میں آنے کا بھی دن مناتے ہو، دنیا سے جانے کا بھی دن مناتے ہو۔ ہمیں پتہ ہے یہ کس گھر میں آ رہے تھے، کہاں پہ آ رہے تھے، کب آ رہے تھے، کب جا رہے تھے۔ اور قبلہ آپ اب سارے اولی الامر کی تاریخ پڑھیں۔ یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں آپ مجھے داد خیرات میں نہ بھی دیں، میں آپ سے راضی ہوں، مگر یہ جملہ نوجوانوں ذہن میں محفوظ کرنا ہے۔ جب یہ سلسلہ امامت اولی الامر چل رہا تھا، جب میرے 9ویں امام منصب امامت پہ آئے، آپ کی ظاہری عمر مبارک صرف 7 سال تھی۔ ذرا تصور کیجئے 7 سال کا بچہ منصب امامت پہ آئے، یعنی 7 سال کا بچہ ساری امت کی رہبری کر رہا تھا۔ تمہیں دین چاہیے تو اس 7 سال کے امام کے پاس آؤ، تمہیں شریعت پوچھنی ہے تو 7 سال کے امام پہ پاس آؤ۔ شاید کوئی بندہ حیران ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے، ہمارا عقیدہ ہے الامام امام وان کان صبیا، امام امام ہوتا ہے اگرچہ ماں کی آغوش میں ہو۔ چلو آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں، میں اور اپنے بچوں کے لیے دلیل دے رہا ہوں۔ قبلہ میرے دوسرے امام کا واقعہ ہے، مولا حسن دنیا میں آئے، ابھی 3را دن ہے، اس گھر کی کنیز ہے ام الفضل، کیا دیکھتی ہے جناب سیدہ نے اپنے شہزادے کو گھر کے صحن میں ڈالا۔ مولا حسن مسلسل ٹکٹکی باندھ کے آسمان کو دیکھتے جا رہے ہیں، گھر کی کنیز گھبرا گئی کہ بچہ خیریت سے ہے، مسلسل آسمان کو دیکھتے جا رہا ہے بچہ۔ اب یہ کنیز دوڑتی ہوئی حجرے میں گئی، مولا علی جناب سیدہ سے کہا ذرا صحن میں آ کے دیکھیے آپ کا بچہ خیریت سے ہے، مسلسل آسمان کو دیکھتے جا رہا ہے۔ مولا علی باہر آئے، ام الفضل گھبرا گئی، ان ابن الحسن یطالع اللوح المحفوظ فی حجر امہ، کہا میرا 3 دن کا بیٹا ماں کی آغوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ میرا 3 دن کا بیٹا یہ تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اور یہی جب مولا آئے منصب امامت پہ، لوگوں نے کہا یہ 7 سال کا بچہ کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گیا۔ اور یہاں تک کہ جب مولا کی کل عمر مبارک صرف 25 برس تھی، 10 رجب 195 ہجری مولا دنیا میں تشریف لائے، ذیقعد کی آخری تاریخ کو 220 ہجری مولا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور یہ ہمارے 12 اماموں میں سے وہ امام ہیں جنہوں نے سب سے کم عمر صرف 25 سال پائی ہے۔ بچوں یہ ذہن میں رکھنا کہ 9ویں امام کی سب سے کم عمر تھی 25 سال ظاہری زندگی، اور 7 سال کی عمر مبارک میں منصب امامت پہ آئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی مولا بغداد میں آئے، ابھی مامون کو نہیں پتا یہ مولا علی رضا کا بیٹا ہے، کہتے ہیں وہ شکار پر جا رہا تھا، جیسے ہی شکار پہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ راستے میں بچے ہیں، انہوں نے مامون کو دیکھا تو ہٹو بچوں کی آوازیں آئی، بچے کوئی دائیں طرف چلا گیا کوئی بائیں طرف چلا گیا، لیکن ایک ایسا بچہ تھا جو اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ صلوات پڑھیے ذرا امام کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہ بچے دائیں بائیں طرف ہو گئے، مگر میرا 7 برس کا امام اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کو دیکھا، مامون کو ابھی نہیں پتا یہ بچہ کون ہے۔ مامون کہتا ہے جب سارے بچے اپنا راستہ چھوڑ کے چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ اسے یہ نہیں پتا یہ کرار کا بیٹا ہے، غیر فرار کا بیٹا ہے۔ مولا نے کہا 3 ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ میں یہاں سے ایک طرف ہو جاتا۔ مولا نے کہا راستہ اتنا تنگ ہوتا کہ تو یہاں سے گزر نہ سکتا، کہ تو نے کہا میں راستہ چھوڑ دوں، کیا میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے تیری سواری نہیں گزر سکتی؟ مولا نے کہا دوسرا یا تب میں یہاں سے چلا جاتا میں کوئی ظالم ہوتا، کہ مجھے تیرا ڈر ہوتا، میں گناہگار ہوں۔ مولا نے کہا یہ تیسری وجہ یہ ہے
کہ نہ تو راستہ تنگ ہے نہ میں گناہگار ہوں، اگر تو ظالم ہے تو بتا میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھ گیا، اس نے پوچھا اپنے سپاہیوں سے یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ علی رضا کا بیٹا ہے، محمد تقی اس کا نام ہے۔ اب کہتے ہیں وہ شکار کے لیے جا رہا تھا، اس نے اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑا، اس کا باز اڑتا ہوا گیا، اپنے چونچ میں ایک مچھلی لے کے آیا۔ مامون نے وہ مچھلی اپنی مٹھی میں بند کی، اور جیسے ہی واپس آیا دیکھا کہ سارے بچے اپنا راستہ چھوڑ گئے، یہ بچہ وہیں پہ ہے۔ مامون نے میرے 7 سال کے امام کو بلا کے کہا اچھا بچہ یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ شیعان حیدر کرار ناز کیا کرو، آپ کے دل میں 12 اماموں کی ولایت ہے۔ میرے یہ بچے جو سکول دفتر میں جاتے ہو اپنا عقیدہ چھپایا نہ کرو، فخر سے بتایا کرو میں علی کا شیعہ ہوں۔ اپنا عقیدہ وہ چھپاتا ہے جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہو۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو، اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ اس کا سوال اور مولا کا جواب سنیے۔ اس نے صرف کیا کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولا بتا سکتے تھے مچھلی ہے، مولا نے یہ جواب نہیں دیا۔ مولا نے کہا سنو، اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان سمندروں کو بنایا، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے زمین پہ اقتدار دیا ہے، جن کے پاس حکومت ہوتی ہے انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے۔ بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے، اپنے باز کو فضا میں چھوڑتا ہے، وہ باز اڑتا ہوا جاتا ہے، اپنی چونچ میں مچھلی لے کے آتا ہے۔ بادشاہ وہی مچھلی اپنی مٹھی میں لے کے خاندان اہل بیت کا امتحان لیتا ہے۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، مجھے یہ بتائیے، اس نے کہا مٹھی میں کیا؟ مولا کہہ دیتے مچھلی ہے۔ مولا نے یہ کیوں کہا زمین و آسمان بنائے، اس کے اندر سمندر ہے، کچھ کو اقتدار دیا ہے، پھر یہ باز ہوا میں چھوڑتے ہیں اور وہ چونچ میں لے کے آتا ہے مچھلی، پھر یہ مٹھی میں بند کر کے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ مولا نے کہا تمہیں صرف اپنا علم نہیں بتا رہا، اپنے علم کی حدیں بھی بتا رہا ہوں۔ 7 سال کا امام کہ میں تمہیں اپنے علم کی حدیں بھی بتا رہا ہوں۔ مأمون نے 8ویں امام کو زہر دیا تھا۔ اب اس نے اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ چال چلی، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ علی رضا کے بیٹے محمد تقی کو دیتا ہوں۔ پہلے اس نے اپنی بہن کا رشتہ بھی 8ویں امام کو دیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا جب رشتہ مولا کو دینا چاہا، بنو عباس والے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم نے اس کے باپ کو اپنا ولی عہد بنایا، اب تم بادشاہ اپنی بیٹی محمد تقی کو دینا چاہتے ہو کہ وہ ابھی تو 7 سال کا بچہ ہے۔ مامون دشمن تھا مگر جانتا تھا، کہتا ہے وہ بچہ نہیں، علم بہت بڑا ہے۔ اور قبلہ چلو جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کا ذہن بیدار ہے، آج 9 رجب ہے، مولا علی اصغر علیہ السلام کے ظہور کا بھی دن ہے، اگر آپ امین بن کے امانت وصول کریں، قبلہ اس گھر میں صرف عمر نہیں دیکھی جاتی، اس گھر میں جتنا 32 سال کا باب الحوائج ہوتا ہے اتنا ہی 6 ماہ کا باب الحوائج ہوتا ہے۔ یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے 6 مہینے کے بھی باب الحوائج ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ عباسیوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ سب سے بڑے مفتی اعظم یحییٰ ابن اقسم کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا اگر تم شیعوں کے 7 سال کے اس امام کو لاجواب کر دو
تو شیعوں کے یہ امامت کے نظریے پر ہم ضرب لگا دیں گے کہ تم کہتے ہو تمہارا امام لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. انہیں نہیں پتا یہ لوگوں کا بنایا ہوا امام نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے. اب ایک مناظرہ رکھا گیا، ادھر سے مفتی اعظم یحییٰ ابن اقسم 70 سال کا بوڑھا، ادھر میرا 7 سال کا امام. اب بادشاہ مامون درمیان میں بیٹھا، 9000 علماء مفتیوں کی کرسیاں لگائی گئی. آخری 2 جملے فضائل کے، 900 علماء مفتیوں کی کرسیاں لگائی گئی. یحییٰ ابن اقسم مامون بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں بچے سے سوال کروں. مامون کہتا ہے اجازت مجھ سے نہیں بچے سے لینی ہے، کہ تم اپنے آپ کو قاضی القضاء چیف جسٹس سمجھ رہے ہو، اس 7 سال کے بچے سے اجازت لینی ہے. اب وہ امام سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں سوال کروں. مولا نے کہا ہاں سوال کرو. پھر کہہ رہا ہوں ادھر 70 سال کا بوڑھا چیف جسٹس ہے، ادھر بظاہر میرا 7 سال کا امام بیٹھا ہوا ہے. یحییٰ ابن اقسم پہلا سوال کرتا ہے کہ محمد تقی مجھے یہ بتاؤ، ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اب اس پہ کیا کفارہ ہے؟ مولا نے کہا یحییٰ ابن اقسم تیرا سوال ہی واضح نہیں، تیرے اس ایک سوال کے 22 سوال بنتے ہیں. پھر میں جملہ کہتا ہوں، اس نے کہا ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، یعنی حج یا عمرے پہ گیا، اس نے احرام پہنا ہوا، اس نے شکار کر لیا، کہ بتاؤ اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولا نے کہا یحییٰ ابن اقسم تیرا سوال ہی صحیح نہیں، تیرے اس ایک سوال کے 22 سوال بنتے ہیں. یحییٰ ابن اقسم کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا کہ میرے ایک سوال کے 22 سوال کیسے بنتے ہیں؟ مولا نے کہا تو اپنا سوال واضح کر. تو نے کہا کہ اس نے حالت احرام میں شکار کیا. مولا نے کہا مجھے یہ بتا وہ حرم کے اندر شکار کر رہا تھا یا حرم سے باہر شکار کر رہا تھا؟ وہ دن میں شکار کر رہا تھا یا رات میں شکار کر رہا تھا؟ جو شکار کر رہا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ وہ مرد تھی یا عورت تھی؟ مولا نے کہا وہ جو شکار کر رہا تھا بڑے جانور کا شکار کر رہا تھا یا چھوٹے جانور کا شکار کر رہا تھا؟ وہ چرند کا شکار کر رہا تھا یا پرند کا شکار کر رہا تھا؟ مولا نے کہا پہلی دفعہ شکار کیا ہے یا وہ پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ مولا نے کہا وہ شکار کرنے کے بعد اب پشیمان ہو رہا تھا یا ابھی بھی اصرار کر رہا تھا؟ مولا نے کہا تیرا سوال ہی واضح نہیں، مجھے بتا اس نے احرام عمرے کا پہنا ہوا تھا یا حج کا پہنا ہوا تھا؟ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت. مولا نے کہا اپنا سوال واضح کر. 70 سال کا قاضی القضاء چیف جسٹس لاجواب ہو گیا کہ آپ ہی مجھے ہر مسئلے کا جواب دیجئے. اب میرے امام کہتے ہیں کہ جسے سارے مسلمانوں کی مملکت نے سب سے بڑا عالم سمجھا ہے کہ اب تم مجھے اجازت دیتے ہو میں بھی ایک سوال کروں. وہ کہتا ہے آپ سوال کیجئے، جیسی کتاب کی روایت ہے منو ان بطور امانت دے رہا ہوں، کوئی خطیبانہ آمیزش نہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ سوال کرو، اگر آتا ہوگا تو جواب دوں گا ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا. جس میں مسلمان ناز کر رہے تھے. مولا نے کہا اچھا مجھے یہ بتا، ایک عورت ہے فجر کے وقت وہ ایک شخص پہ حرام تھی، جیسے ہی سورج طلوع ہوا حلال ہو گئی، جیسے ہی ظہر ہوا پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کی وقت پھر حلال ہو گئی. مولا نے کہا آدھی رات کے وقت حرام ہوئی، اگلے دن صبح پھر حلال ہو گئی. وہ کہتا ہے میں تو کسی ایسی عورت کو نہیں جانتا جو کبھی حلال ہو جاتی ہے کبھی حرام ہو جاتی ہے. مولا نے کہا سنو، ایک عورت کسی دوسرے کی کنیز تھی، اس پہ حرام تھی،
जैसे ही सूरज तुलू हुआ इसने खरीद लिया, हलाल हो गई। मौला ने कहा जैसे ही जोहर का वक्त हुआ इसने आज़ाद कर दिया, हराम हो गई। असर के वक्त इसने उससे निकाह कर लिया, हलाल हो गई। मगरिब का वक्त था, इसने उससे ज़िहार किया, यानी इसे अपनी माँ से तशबीह दे दिया, इसमें हराम हो गई। इशा के वक्त इसने कफ़ारा दिया, हलाल हो गई। आधी रात को तलाक दी, हराम हो गई। अगली सुबह को रुजू किया, फिर हलाल हो गई। लोगों को पता चल गया इस घराने के बच्चे भी मुश्किल कुशा होते हैं कि 7 साल के हमारे इमाम मनसब इमामत पे आए। और किबला यही वजह है, जाओ अपने मर्जी की कोई भी तारीख़ इस्लाम खोल लीजिए, मेरे 12 इमामों पे किताब, मुझे ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दिखाओ, कोई बंदा मेरे इमाम के दरवाजे पे मसला पूछने आया हो, मेरे इमाम ने कहा हो मैं ये मसला नहीं जानता। बल्कि लोग कहते हैं अभी साइल सवाल करने के लिए जबड़े जोड़ रहा होता था, मेरा इमाम सवाल भी बताता था, जवाब भी बताता था। और किबला पहले इमाम से लेके मेरे 12वें इमाम तक देख लो, मेरा इमाम कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गया। लोग इमाम के दरवाजे पे आते थे, या अली ये मसला बताओ, हसन हमें शरीयत समझाओ, हुसैन हमें दीन की बातें बताओ, ज़ैनुल आबिदीन इबादत के राज समझाओ, बाक़िरुल उलूम हमें उलूम की इसरार समझाओ, जाफ़र सादिक हमें इल्म फ़िक़्ह सिखाओ, मूसा काज़िम शरीयत समझाओ, अली रिज़ा दीन की बातें बताओ, मोहम्मद तकी इल्म दीन की इसरार समझाओ, अली ने की शरीयत समझाओ, हसन अस्करी शरीयत मोहम्मदिया की हकीकत बताओ, महदी दौरा हमें दीन इस्लाम बताओ। यानी पहले अली से लेके 12वें अली तक हर बंदा मसला पूछने आता था। उलमा इस्लाम लिखते हैं इस्लामी ममलिकत के चपरासी से लेके सदर ममलिकत तक हमारे इमामों के दरवाजे पे आते थे, ये भी मसला बताओ, ये भी मसला बताओ, ये भी मसला बताओ। और कितने सदर ये कहते हुए दुनिया से चले गए, अगर ये न होते हम हलाक हो जाते, अगर ये न होते हम हलाक हो जाते, अगर ये न होते हम हलाक हो जाते। जाओ अपने महल्ले के मुफ्ती के सर पे कुरान रख के पूछो, दीन हलाक होने वालों से लेना चाहिए या हलाका से बचाने वालों